السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو پتھروں میں گھر بناتے تھے، جو اپنی طاقت پر اتراتے تھے، جن کی ہمت اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تو ان پر وہ عذاب آیا جسے قرآن نے سیحہ کہا، ایک ایسی چیخ جو سب کچھ ختم کر گئی۔ پیارے دوستو، قوم سمود ایک بہت ہی طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے ہجر میں رہتے تھے، جہاں آج بھی ان کے پتھروں کے کاٹے ہوئے گھر موجود ہیں۔ ان کا شہر پہاڑوں میں بسا ہوا تھا۔ یہ لوگ پتھر کو تراش کر بہت مضبوط عمارتیں بناتے۔ ان کا زندگی کا سٹائل بہت ایڈوانس تھا۔ ان کی زندگی دولت اور کمفرٹ سے بھرپور تھی، لیکن انہوں نے اپنی ترقی کو اپنا خدا بنا لیا۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے علم اور طاقت پر اتراتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ قوم سمود بھی گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر اپنا لیا، کمزوروں کو دبایا، بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب کی عبادت کرو، اس نے ہی تمہیں زمین میں بسایا اور تمہیں ان عمارتوں کی صلاحیت دی، اس سے ڈرو۔ لیکن انہوں نے کہا، ایک آدمی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ وہ ہنسے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو ہمیں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی دکھاؤ۔ پھر انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی کہ یہ پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر ایک زندہ اونٹنی بن جائے اور وہ اونٹنی پیٹ سے ہو اور فوراً بچہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں یہ معجزہ دکھ گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹ گیا۔ مٹی اور پتھر کے درمیان سے ایک بہت بڑی اور خوبصورت اونٹنی نکل آئی۔ اس نے فوراً بچہ پیدا کیا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا اپنے وقت پر پانی پینے کا حق ہے اور تمہارا بھی ایک دن کا حق ہے، تو اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں ضد تھی، انہوں نے اونٹنی کو اللہ کا معجزہ ماننے کی بجائے اس سے جلن محسوس کی۔ انہوں نے سازش کی اور ایک دن اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمہیں اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب 3 دن مزے لے لو، پھر عذاب تم پر آئے گا، تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے۔ پھر 3 دن کے بعد ایک ہولناک چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سورہ الحجر میں آیا ہے، اور انہیں ایسی چیخ نے لے لیا کہ وہ اپنے گھروں میں موجود لاشیں بن گئیں۔ ان کی عمارتیں وہیں رہ گئیں، لیکن ان کے جسم مٹی ہو گئے۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت پر اترانا تباہی لاتا ہے، اللہ کے معجزات کا انکار عذاب لاتا ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے وہ کبھی نہیں بچتا۔ سورہ شمس میں آیا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ پیارے دوستو، جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ایسے قرآنی واقعات لائیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔